شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں بہت زیادہ اترتی ہیں. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. انسان کی ایک کوشش ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں انسان ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو دو چیزیں ملیں، اس کو مال ملے اور اس کو عزت ملے. یہ دو خواہشات جو ہیں یہ انسان کی بہت بڑی خواہشات ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دیتا ہے، ہر کام وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر کوشش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک محنت بھی کرتا ہے، راتیں بھی جاگتا ہے، ہر کام کرتا ہے ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو مال ملے اور اس کو عزت ملے. یہ دو چیزیں کیسے ملیں گی؟ مال اور عزت کیسے ملے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ہر چیز آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے. تو یہ دو چیزیں کیسے ملیں گی؟ مال میں اضافہ کیسے ہوگا اور عزت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. بتایا ہے کہ صدقہ جو ہے اپنے مال میں سے بانٹنا جو ہے، یہ عمل اپنے اندر اگر آپ پیدا کر لیں گے آپ کا مال بڑھنا شروع ہو جائے گا. کچھ بھی اگر آپ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیں، آپ کسی چیز کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اصول حدیث نے بتا دیا. اگر آپ بانٹنا شروع کر دیں، آپ اپنی زندگی میں اپنا علم بانٹیں، اپنا مال بانٹیں، اپنا ہنر بانٹیں، کچھ بھی آپ بانٹنا شروع کر دیں گے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو بڑھا کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹڈ بتا دیا. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال بڑھے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت آئے، اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، تو اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دیجئے. یہ ہماری سوچ کہتی ہے کہ اگر ہم جو ہے 1000 میں سے 100 کو خرچ کریں گے تو پیچھے 900 رہ جائے گا. لیکن ہمیں قرآن اور حدیث کیا سکھاتا ہے کہ وہ 100 جو خرچ کیا ہے اصل میں وہ بچایا ہے، اور اس کی برکت کی وجہ سے یہ جو 900 بچا ہے یہ کئی گنا بڑھ جائے گا. اگر چاہتے ہو مال میں برکت ہو تو خرچ کرنا شروع کر دو. اور کچھ بھی آپ کے پاس کچھ بھی ہے، فرمایا کچھ نہیں ہے اچھی بات ہی کسی تک پہنچا دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. تو کچھ بھی اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا. دوسرا فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. نہیں بڑھتا انسان کا معاف کرنے سے، کسی کو معاف کرنے سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی. یہ کس نے بتایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے بتایا. فرمایا تم معاف کرنا شروع کر دو، تمہاری عزت بڑھا دی جائے گی، تمہارا مقام و مرتبہ بڑھا دیا جائے گا. یہ گارنٹڈ آقا علیہ السلام نے بتایا ہے. جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور ایک اور خوشخبری اس پر آقا علیہ السلام نے دی ہے. فرمایا جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود حق پر ہے وہ چھوڑ دیتا ہے جھگڑا، وہ معاف کر دیتا ہے، فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیسا عمل! آقا علیہ السلام نے اس بندے کو دنیا میں جنت کی گارنٹی دے دی. وہ عمل کیا ہے؟ معاف کرنا. قرآن میں اللہ نے یہ سکھایا
تم زمین والوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ تمہیں معاف کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں جنت کی بشارت مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن معاف کر دیے جاؤ، پھر معاف کرنا سیکھو۔ جو بندہ یہ عمل سیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، یہ آقا علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو اس لیے یہ دو خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک صدقہ کرنے کی اور ایک معاف کرنے کی، آپ جو ہے وہ دنیا میں مالدار بھی ہو جائیں گے، عزت دار بھی ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم صدقہ کرو چاہے کھجور کا کرو۔ فرمایا جب انسان ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے یا کسی بھی چھوٹی موٹی چیز کا صدقہ کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کے لیے خالصتاً اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اتنا ہی نہیں رہنے دیتے، اللہ اس کو پالتے ہیں جیسے تم بچڑا پالتے ہو۔ فرمایا اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں پالتے ہیں اور اتنا بڑا یہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ آپ کی ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر جو کتنا بڑا ہے اس کے برابر بن جاتا ہے ایک کھجور۔ اس لیے صدقہ کیجئے، یہ آپ کے مال کو دنیا میں بھی بڑھاتا ہے، آپ کے مال کو، اور آخرت میں آپ کے اجر و ثواب کو اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے، وہ آپ کا دیا ہوا مال ہے۔ آقا نے فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ کیا کرو، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس سے بلائیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، ایک بندہ ان کے زمانے میں، ان کے دور میں ایک بندہ تھا جو بہت زیادہ جو گناہ گار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، بہت اس میں گناہ تھے، لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے لیے بددعا کریں کہ یہ جو ہے نا وہ مر جائے، جان چھوڑ دے، ہماری بستی اس سے بڑی تنگ ہے۔ الحیات الحیوان کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت نے دعا کر دی، دعا کی اور بتایا لوگوں کو کہ کل یہ جو جنگل میں جائے گا اور واپس نہیں مڑے گا۔ اچھا اگلا دن ہوا، یہ پھر واپس آ گیا۔ لوگ حضرت کے پاس آئے اور کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ بندہ تو پھر واپس آ گیا۔ حضرت نے کہا اللہ سے دعا کی، یا اللہ کیا معاملہ ہے؟ میں آپ سے میری بات ہوئی ہے، میں نے دعا کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو کس چیز نے بچا لیا؟ جب اس کا گٹھا کھولا گیا تو دیکھا اس کی جو لکڑیاں وہ جنگل سے لے کر آیا تھا اس میں ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی عمل کیا ہے آج؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، نہ میں نیکی کرتا ہوں۔ ہاں آج میں جب کھانا کھانے لگا میرے پاس کوئی غریب آیا اور اس نے مجھ سے بھوک کا مجھے بتایا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، تو میں نے ایک روٹی اسے دے دی، ایک خود کھا لی، تو یہ میں نے ایک عمل کیا، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ اس کا یہ صدقہ کرنے سے اس کی یہ اتنی بڑی بلا کو اللہ نے ٹال دیا، مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا۔ تو مشکلات، مصیبتیں جو ہیں وہ صدقے کی وجہ سے ٹل بھی جاتی ہیں، پریشانیاں دور بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، تو یہ دو کام آقا علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ ایک صدقہ کرو، فرمایا اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جو کام ہے وہ معاف کرنا شروع کر دو، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي